الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک روانگی حضرت امام علی مقام اور امام علی مقام کی تقریر اور میدان کربلا۔ انشاءاللہ آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ وہ لوگ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام دیں۔ یہ پارہ 17 سورہ حج کی آیت نمبر 41۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک اور صالح بندوں کی صفت بیان فرماتا ہے کہ اگر ان کو دنیا میں حکومت و اقتدار میں سے حصہ میسر آ جائے تو یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کو، شریعت کو لاگو کرنے کی سرتوڑ کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، نیکیوں کی طرف ان کو لے کر آتے ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وصال کے بعد یزید تخت نشین ہوا۔ یزید ایک شرابی، زانی اور فاسق و فاجر تھا۔ اس کا فسق و فجور ظاہر اور باہر تھا، لہٰذا عالم اسلام بالخصوص کوفہ میں اس حکومت کے خلاف نفرت کا اظہار کیا گیا اور امام علی مقام کی بارگاہ میں التماس کیا گیا کہ آپ جو ہے کوفہ آ کر اسلام کو پھیلائیں اور جو ہے اسلام کو پھیلائیں، کلمہ حق کو بلند کریں۔ اور مسلسل خطوط آئے جا رہے تھے اور امام علی مقام جو ہے ان خطوط کا جواب دے کر جو ہے جاتے ہیں۔ اور امام علی مقام نے حالات کی تحقیق کے لیے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا تھا کہ جو مسلسل خطوط آ رہے ہیں تم ذرا ان کا معائنہ لے جاؤ اور چیک کر کے آؤ کہ وہاں کی کیا حالات ہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا گیا۔ امام مسلم رضی اللہ عنہ نے کوفیوں کی عقیدت و محبت دیکھ کر امام علی مقام کی بارگاہ میں خط لکھ کر بھیجا کہ یہاں کے لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ امام علی مقام سے عرض کی کہ ہزاروں افراد نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے، اس لیے خط ملتے ہی تشریف لے آئیں۔ امام علی مقام نے اس اطلاع کے بعد کوفہ جانے کا عزم یعنی ارادہ کر لیا۔ آپ کے محبین مخلصین آپ کے جانے پر راضی نہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے تنہائی میں آپ سے ملاقات کی اور عرض کی میں نے سنا ہے کہ آپ کوفہ جا رہے ہیں، میری گزارش یہ ہے کہ آپ عراق کی طرف نہ جائیں، اہل کوفہ کے عہد و پیمان آپ توجہ نہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا مسلسل خطوط کے بعد اب میرے بھائی کا خط آ گیا ہے، اس لیے مجھے اتمام حج حجت یعنی مجھے اب یقین ہو گیا ہے کہ جب میرے بھائی نے مجھے خط دے دیا ہے کہ اب مجھے بلا لیا گیا ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں، اگر میں نہ جاؤں تو کل اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر اہل کوفہ گورنر شہر کو کوفہ سے نکال کر وہاں کی حکومت پر قابض ہو جاتے تو پھر آپ کا وہاں جانا درست تھا، اور اگر ایسا نہیں تو پھر آپ کا کوفہ جانا درست نہیں اور آپ کو یزید کے لشکر سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا میں اس بات پر غور کروں گا اور کل غور و فکر کے بعد جواب دوں گا۔ آپ نے فرمایا میں اس بات پر غور کروں گا۔ دوسرے دن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے عرض کی ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا سوچا، تو آپ نے فرمایا میں نے عراق کے سفر کا ارادہ کر لیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے امام اگر آپ نے ضرور جانا ہی ہے تو ملک یمن میں تشریف لے جائیں، وہاں محبان اہل بیت موجود ہیں، وہاں جا کر اطراف کے لوگوں کو دعوت بیت بھیجیں تاکہ ایک لشکر آپ کا قائم ہو جائے۔ امام علی مقام نے فرمایا میں ارادہ کر چکا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر ضرور جانا ہے تو عورتوں اور بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں۔ آپ نے فرمایا میں ان کو کہاں چھوڑوں گا، بہتر یہی ہے کہ یہ میرے ساتھ جائیں۔ امام علی مقام 3 ذوالحجہ سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام کے ساتھ 72 افراد کے ہمراہ کوفہ روانہ ہوئے۔ جب آپ مکہ مکرمہ سے نکلے تو اہل مکہ میں کوہرام مچ گیا۔ آپ راستے کی صحبتوں سے ہمکنار ہوتے ہوئے سفر صفح پر آپ پہنچے۔ جب مقام صفح پر آپ پہنچے تو فرزدق یہ ایک شاعر تھا۔ فرزدق شاعر کو عراق کی طرف سے آتے ہوئے دیکھا۔ جب فرزدق کی نظر آپ کے چہرے پر پڑی تو سواری سے اتر کر آگے بڑھا اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دینے لگ گیا۔ جب پاؤں کو بوسہ دیا تو آپ نے فرمایا فرزدق اہل کوفہ کس حالت میں ہے مجھے بتاؤ۔ تو فرزدق نے عرض کی ان کے دل آپ کی طرف مائل ہیں کیونکہ آپ حق پر ہیں، اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں کیونکہ وہ مال دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تو
تو نے سچ کہا، معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جو چاہتا ہے بہتر کرتا ہے، اچھا کرتا ہے، یہ فرما کر فرزدق کو رخصت کر دیا۔ جب آپ مقام حاجر میں پہنچے تو آپ نے ایک خط قیس بن مسہر کو دے کر کوفہ روانہ کیا۔ اس خط میں آپ نے لکھا کہ مجھے مسلم بن عقیل کا خط ملا جس میں تمہارے شوق و آرزو کے بارے میں مجھے معلوم ہوا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کوششوں کو ضائع نہ کرے۔ میں یہ خط وادی رم سے تمہیں روانہ کر رہا ہوں اور عنقریب ہم بھی آ رہے ہیں، والسلام۔ قیس اپنا آپ کا حرامی نامہ لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا اور قادسیہ پہنچا تو وہاں حسین بن نمیر کے لشکر نے پڑاؤ کیا ہوا تھا، یعنی جماؤ کیا ہوا تھا، اور وہاں وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ قیس کو گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا۔ ابن زیاد نے قیس کو حکم دیا کہ قصر امراد پہ چڑھ جا اور حسین ابن علی کو گالیاں دے۔ ثم معاذ اللہ، آپ چھت پر چڑھ گئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد کہا، لوگوں حسین ابن علی اس وقت خلق خدا میں سب مخلوق سے افضل ہیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر، سیدہ پاک کے نور نظر، مولا علی کے فرزند ارجمند ہے، اس وقت کوفہ کی طرف سفر کر رہے ہیں، ان کی دعوت قبول کرو۔ اس کے بعد ابن زیاد پر لعنت کی اور حضرت علی کے لیے دعا کی بخشش کی۔ ابن زیاد غضبناک ہو گیا، اس نے حکم دیا کہ قیس کو اونچی چھت سے اس طرح گراؤ کہ اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ چنانچہ آپ کو اسی طرح گرا دیا گیا، ہڈیاں ٹوٹ گئیں اور امام علی مقام کے قاصد کو اس طرح شہید کر دیا گیا۔ امام علی مقام جب وہاں پہنچے تو ایک خیمہ نظر آیا، پوچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ ظہیر بن تین الجلی کا یہ خیمہ ہے، وہ حج سے فارغ ہو کر کوفہ جا رہا ہے۔ آپ نے اسے بلایا، اس نے اس بلانے کو ناپسند کیا مگر چلا گیا۔ ملاقات کی کہ قافلہ اہل بیت کا حال دیکھا تو ایک بات یاد آ گئی، تو اپنا خیمہ اکھاڑ کر امام علی مقام کے خیمے کے قریب نصب کیا اور اپنے خیمے والوں سے کہا جو چاہے چلا جائے اور جو چاہے میرا ساتھ دے۔ سب حیران ہو گئے، ماجرا کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا سنو، ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ فتح کے بعد بہت سا مال غنیمت ہاتھ آیا جس سے ہم بہت خوش ہوئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہوں نے فرمایا ایک وقت آئے گا، تاریخ طبری میں بات موجود ہے کہ جب تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے جوانوں کے سردار حضرت حسین کو پاؤ اور ان کے ساتھ مل کر ان کے دشمنوں سے جنگ کرو گے تو آج تمہیں مال غنیمت کے ملنے پر خوشی حاصل ہوئی ہے، اس سے بہت سے فائدہ ہوگا، زیادہ خوشیاں حاصل کرو گے، بس میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ اس کے بعد آپ کو شہادت مسلم کی خبر ملی۔ جب آپ کو امام علی مقام کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے اور ان کے سر دمشق میں بھیج دیے گئے ہیں، تو یہ بہت دردناک واقعہ تھا۔ تو آپ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ بعض روایت میں ہے کہ شاعر فرزدق سے بھی ملاقات ہوئی اور انہوں نے سارا واقعہ سنا دیا۔ اس کے بعد آگے کیا ہوا انشاءاللہ ہم کل کے ٹاپک میں پڑھیں گے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں